کا علاج۔ جنات کا وجود قرآن و حدیث سے ثابت ہے، سحر بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ جنات کا مطلقاً انکار کفر ہے۔ بڑی بڑی کتابیں علماء کی اس موضوع پر، علامہ سیوطی کی ہے، اردو میں کتابیں ہیں۔ جنات کی پیدائش، جنات کے نکاح، جنات کی اولاد، جنات کی طبیعتیں، جنات کے ٹھکانے، جزیرے، جنگل، اندھیری جگہ، جنات کا کھانا، وہ ہڈیاں جو پھینک دی گئی، جنات کی طبیعتوں کی شرارت، جنات کا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کو تکلیف دینا احادیث میں ثابت ہے۔ مصلی جل گیا تھا، چٹائی جل گئی تھی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جن نے شرارت کی ہے۔ دیہاتی کھانا کھا رہا تھا، ایک شخص برتن کی طرف ہاتھ بڑھایا، اللہ کے نبی نے ہاتھ پکڑ لیا، شیطان کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے، جو یہ چاہتا تھا کہ بغیر بسم اللہ کے کھانا کھا لے۔ بسم اللہ بڑا بھول گئے تھے آپ، اور بسم اللہ کہا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ شیطان نے طے کر دیا ہے۔ حدیث ہے، امداد اللہ انور صاحب کی کتاب ہے تاریخ جنات و شیاطین، 2-3 کتابوں کا مجموعہ ہے۔ جیسے نبیوں کو سردی بخار لگتی ہے، ویسے جادو اور جنات کی شرارت بھی لگتی ہے۔ لوازم بشریت میں سے بچوں پر، عورتوں پر جلدی اثر ہوتا ہے نفسیاتی کمزوری کی وجہ سے، ابن قیم جوزی فرماتے ہیں۔ حضرت عمر کے زمانے میں نوشا کو لے کے غائب ہو گیا تھا، کئی دن کئی سال کے بعد واپس لا کر چھوڑا، تو وہاں پر وہ آ کر سناتا تھا جنات کی دنیا، بعض اللہ کے ولیوں کے بھی واقعات ہیں، عالم جنات میں رہ کر آئے، وہاں کے واقعات سناتے تھے۔ عمر دراز ہوا کرتی ہے۔ تقوی والوں پر اشرار کا اثر کم ہوتا ہے۔ کیا قرآن کیا ہے؟ ان عبادی لیس لک سلطان آگے اللہ کے خاص بندوں پر اشرار کی شرارت کا اثر کم ہوتا ہے۔ مسنون دعاؤں سے بڑا طاقتور کوئی عمل نہیں ہے، چونکہ پوری مسنون دعاؤں میں بڑا حصہ شیاطین سے استعاذہ ہے، شیاطین سے استعاذہ، شیاطین سے اللہ کی پناہ چاہی گئی۔ صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مثال دیتے تھے، بچے کو روڈ پر لوگ ستا رہے ہیں، امی امی پکارنا شروع کرو، بھاگ جاتے تھے۔ شیاطین ستاتے ہیں، بندہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتا ہے، اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، 2 صورتیں نازل ہوئی ہیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مرض الموت میں نسیان طاری ہو جاتا تھا سحر کے اثر کی وجہ سے۔ لبید ابن عاصم نے سحر کروا دیا تھا، فلانی جگہ پر بال ہے، 11 گھیٹیاں ہیں، 11 آیتیں دی گئی، دم کرنا ہے، گھیٹی کھولنا ہے،
طبیعت آقا کی ایسی بشاشت والی ہو گئی جیسے کہ بندھے ہوئے اونٹ کو کھول دیا گیا ہو، کسی بندھے ہوئے انسان کو کھول دیا گیا ہو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مسنون طریقہ علاج تو دعا ہی ہے، مسنون طریقہ دعا ہی ہے۔ لکھی جانے والی چیز شرکیہ نہ ہو اور لکھی جانے والی پڑھی جانے والی چیزیں شیاطین سے مدد چاہی جانے والی نہ ہو، یا مبہم اور غیر واضح نہ ہو، تو اس کے لکھنے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ من علق تمیمۃ اسند الیہ، جو کوئی کسی پتھر کو لٹکا لے اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ یہ اس شخص کے بارے میں ہے جو کسی پتھر کو مؤثر بذات سمجھ کر لٹکا لے تو اس نے شرک کیا۔ اہل حدیث بھائیوں کی بہت شدت پسندی ہوتی ہے۔ من علق تمیمۃ اسند الیہ، اس پتھر کے بارے میں جس کو مؤثر بذات سمجھ کر کوئی ڈال لیتا ہو، منع کیا گیا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء یا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وہامہ، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من شر کل شیطان وہامہ وعین اللامہ، یہ نظر کی دعا کاغذ میں لکھ کر بچوں کے گلے میں ڈالا کرتے تھے حضرت عمر بن عاص۔ تو کاغذ پر لکھ کر گلے میں ڈالنا کوئی شرکیہ عمل نہیں ہے۔ جو توہمات ہے وہ توہمات یا مبہم اور شرکیہ چیزیں، سفلی عملیات، ناجائز طریقے علاج، یہ اس سے روکا گیا۔ من اتا کاہنن، جو کسی کاہن کے پاس جائے اور اس کی بات کی تصدیق کرے، فقد کفر بما انزل علی محمد، اس نے اس چیز کا انکار کر دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ بعض درگاہوں پہ رہتا ہے کہ ناڑی باندھنے پر صاحب اولاد ہو جائے گا۔ ماقل صاحب فرماتے تھے ہمیں تو کھولنے پر سمجھ میں آیا، باندھنے پر نہیں آیا۔ اب اس قسم کی بے بنیاد چیزوں پر کہا جا سکتا ہے۔ کاروبار سنت کی طرف متوجہ نہیں کیا جاتا، حرام سے توبہ نہیں کروائی جاتی۔ عام الناس میں نہیں بولنا چاہیے، حرام نہیں بولے گا تو گناہوں سے توبہ نہیں کروائی جاتی ہے۔ 99% لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے مختلف حالات میں ہوتے ہیں، یہ خود عاملوں کا کہنا ہے۔ بے پردہ گھومنا، ننگے سر رہنا، بنٹھن کر شادیوں میں جانا، بیت الخلاء کی دعا نہ پڑھنا۔ ایک بڑے عامل بزرگ آئے تھے، انہوں نے کہا تھا ہمارے ساتھیوں کے درمیان بچیوں سے کہو بیت الخلاء کے باہر زور سے دعا پڑھ کے پھر اندر جائیں۔ سود میں رہنا، بیاج میں رہنا، زبان کی تیزی، رشتوں کا اتار چڑھاؤ، اپنی طبیعت کی بے اعتدالی، خرابی اپنے اندر ہوتی ہے۔ شیطان نے کرا دیا، خود شیطان بن گئے، اب کی شیطان کی ضرورت ہے۔ نماز کا اہتمام نہیں ہے، آدمی داڑھی نہیں رکھتا ہے۔ کالذی یتخبطہ الشیطان من المس،
سود کھانا والا ایسا بن جاتا ہے جیسے کہ شیطان چڑھ گیا ہو. پلیتے تو دیے جائیں، سود سے توبہ نہ کرائی جائے، اس کا علاج پورا نہیں ہوگا. شرعی پردہ زندہ نہیں کیا گیا، ایک کا دل دوسرے پہ آ جا رہا، خاندان بکھر رہے ہیں، بیوی رہنے کے لیے راضی نہیں ہے، پلیتا دے دیا گیا، شرعی پردہ زندہ نہیں کیا گیا، خرچ زیادہ ہے آمدنی کم ہے، پلیتا مانگتا ہے برکت کے لیے. تو بہرحال اس سلسلے میں اعمال شریعت کی طرف متوجہ کرنا چاہیے، منزل کے عمل کی طرف ترغیب دلانا چاہیے. بہت زیادہ کوئی حساس اور بڑا مسئلہ ہو تو ماہر فنکار کی ضرورت ہوتی ہے. تھانے فرماتے ہیں عملیات کے لیے تقویٰ ضروری نہیں ہے. یہ تو ایسے ہی جیسے کوئی ڈاکٹر علاج کرتا ہے، عامل بھی ہو متقی بھی ہو تو زیادہ مؤثر ہوتا ہے. جنات کو مسخر کرنا حرام ہے، جیسے کسی انسان کو غلام بنا لینا حرام ہے. تھانوی سے کسی نے پوچھا تذکیر جنات کا عمل بتلائیے. حضرت نے فرمایا تذکیر جنات کا عمل تو ہے، جنات کا عمل نہیں ہے. جنت کیسے مسخر کریں اس کا عمل تو ہے، جنات مسخر کرنے کا عمل ہے، جنات مسخر کرنے کا عمل نہیں ہے میرے پاس. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی گزشتہ مفتی عبدالوہاب صاحب فرما رہے تھے، ان کے قریبی ساتھی. ایک صاحب آئے، تعویذ لکھیے، حضرت نے لکھ کر دے دیا. بہت دن کے بعد سوچا دیکھو تو صحیح کیا لکھا ہے. حضرت نے الف لکھا ہوا تھا بس. لکھنے والا اتنا باوزن تھا، ایک حرف کے لکھنے پر اس کے مسائل حل ہو گئے. حضرت گنگوئی کے پاس ایک صاحب آئے، حضرت نے لکھ کر دے دیا اللہ یہ مانتا نہیں اور میں جانتا نہیں، اس کا مسئلہ حل کر دیجیے. مسئلے حل ہو جاتے تھے. بندوق جتنی مؤثر ہوگی گولیاں اتنی ہی مؤثر ہوں، نشانے پر لگتی ہیں. اللہ کے کلام میں تاثیر ہے، پانی پر پڑھ کے دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. بہت زیادہ کاروباری نہ بن جائے آدمی، بقدر ضرورت بقدر گزارا اجرت لینے میں حرج نہیں ہے. بے پردگی سے اپنے آپ کو بچائے. زن اور زر کے راستے سے آدمی تباہ ہو جاتا ہے، اور عملیات کی لائن میں زن اور زر دونوں کی فراوانی ہوتی ہے. بڑی بڑی باتیں نہ کریں، کر دوں گا میں، دیکھ لوں گا میں. اللہ کر دے گا. اللہ کی طرف متوجہ کریں. لوگ وظیفے کا اہتمام کرتے ہیں، فریضے کا اہتمام نہیں کرتے، عملیات کا اہتمام کرتے ہیں، اعمال کا اہتمام نہیں کرتے. حالانکہ اصل تو اعمال اور فرائض ہے. جیسے آدمی بیماری میں مر سکتا ہے ویسے روحانی مرض میں بھی مر سکتا ہے. جیسے ہر ڈاکٹر سے ہر مریض کو شفا نہیں ہوتی، ویسے ہر عامل سے ہر مریض کو افاقہ نہیں ہوتا. رشتوں میں جو شادی ہوتی ہے، لوگ شادی کے فوراً بعد 4 ماہ جماعت میں چلے جاتے ہیں. تو لوگ تو 2 سال بھی چلے جاتے ہیں. پہلے سے کہہ دیا جاتا ہے کہ رخصتی 4 مہینے کے بعد ہوگی تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. البتہ نکاح ہو جاتا ہے تو فون پر بات چیت کی اجازت ہونی چاہیے.
لیکن بہرحال رخصتی بیوی تو بن جاتی ہو، لیکن پہلے سے جب کہہ دیا گیا کہ رخصتی 4 ماہ کے بعد ہوگی تو کوئی حرج نہیں ہے، فتنے کا اندیشہ ہے تو نہیں بھیجنا چاہیے۔